لیٹس اسٹارٹ. اچھا تو لاسٹ ٹائم وی فنشڈ وائل لوپس کے. ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ قسمیں ہے وائل لوپ, ڈو وائل لوپ, اور پھر آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی اس میں فار لوپ کی ہوگا. سو وی ڈیڈ وائل لوپ last time, and then do while loop اور while. ان دونوں میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو کنڈیشن, ایگزیکٹلی کنڈیشن اسی طرح ہم بناتے ہیں جس طرح ایف میں بناتے تھے. جب تک یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی ہمارے پاس یہ وائل کی باڈی ہوتی تھی اور اس کو ہم بار بار ایگزیکیوٹ کرتے تھے ریپیٹڈلی جب تک یہ کنڈیشن فالس نہیں ہو جاتے تھے. اور پھر ڈو وائل میں یہ تھا کہ ڈو میں یہ کنڈیشن, ڈو وائل میں یہ کنڈیشن وائل کے بعد آتا ہے تو ایٹ لیسٹ ایک ریپیٹیشن ہو جاتا تھا اور دوبارہ ریپیٹیشن کے لیے کنڈیشن چیک ہوتی تھی. اور جبکہ وائل میں پہلی دفعہ ایگزیکیوشن کے لیے بھی کنڈیشن چیک ہوتا تھا. آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو ہم فار لوپ کہتے ہیں. تو فار لوپ کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ فار لوپ بھی کام وہی کرے گا. فار بیسیکلی یو ول رائٹ small FOR and then you will have some expressions. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ پارٹ ہے بریکٹ کے اندر جو آئے گا. اس کے بیسیکلی 3 ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اور اگین فار کی بھی اپنی ایک باڈی ہوگی, کیونکہ لوپ ہے تو اس کی بھی باڈی ہوگی اور یہ اسٹیٹمنٹس جو ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے. تو فار لوپ جو کام کر سکتا ہے, فار لوپ جو کام کر سکتا ہے وہ سارا کا سارا وائل لوپ بھی کر سکتا ہے. تو وائل لوپ کی کیپیبلٹی اور بیسیکلی وائل لوپ فار لوپ کا کام بھی کر سکتا ہے اور وائل فار لوپ والے کام کے علاوہ بھی کام کر سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا زیادہ پاورفل ہے وائل. لیکن اگر آپ کو کبھی سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ کرنے ہو بیسڈ آن نمبر آف ٹائمس, بیسڈ آن نمبر آف ٹائم. سپوز آپ کہیں کہ یہ لائنز جو ہے کوڈ کے یا یہ کوڈ بلاک اس کو آپ 100 ٹائم ایگزیکیوٹ کریں یا 10 ٹائم ایگزیکیوٹ کریں یا ڈپینڈنگ آن دا پرابلم. کاؤنٹنگ کی جب بات آتی ہے کاؤنٹنگ کی تو پھر فار لوپ از بیٹر دین وائل لوپ. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ وائل میں ہم نے کچھ ایگزامپلس کاؤنٹنگ کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ while should execute few statements. میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں اگر while کی لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا کنسیپٹس کلیئر ہو. سو while لوپ میں انیشلی جو ایگزامپلس تھے وہ ٹائمس کے تھے کہ n equal to 10 تھا تو 10 ٹائمز یہ لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ کرے. اور اسی طرح نمبر آف کاؤنٹنگ تھی تو یہ کاؤنٹنگ والا جو کام ہے کہ ہم n کو انیشلائز کر دیتے ہیں 10 اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ جب تک اس ویریبل کی ویلیو 10 نہیں ہو جاتی تو لوپ کی یہ باڈی ایگزیکیوٹ کریں. تو یہی کام فار لوپ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس میں کچھ ایک اور کام تھا جو کہ پھر فار نہیں کر سکتا. وہ آخری ایگزامپل تھی کہ جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ کہ وہ ایگزامپل کہاں پر ہے کہ جب تک اس طرح کی کہ انٹر 0 ٹو ٹرمینیٹ اے لوپ. یہ وائل لوپ کا جو ایگزامپل تھا یہ ہم اس کو 1 ویلیو دے رہے تھے اور وہ اس کو ایڈ کر رہا تھا. تو آپ چاہیں 10 دے دیں 1000 ٹائمز چلے گا. جب تک آپ ان پٹ میں اسکین ایف میں 0 نہیں دے دیتے تو وائل لوپ چل رہا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لوپ کتنی ٹائمز چلے گا. تو یہ وہ ایڈیشنل کیپیبلٹی ہے وائل کی. لیکن اگر آپ پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ یہ لوپ کتنی ٹائمز چلانا ہے, نمبر آف ٹائمز کی بات جب آتی ہے تو نمبر آف ٹائمز کے لیے پھر وی ہیو فار لوپ. اور ابھی میں اس کو لیٹس اسٹارٹ ایگزامپلس کے تھرو کریں گے. سو دا فار لوپ از اے ویری پاپولر
فار لوپ از ویری پاپولر لوپ، صحیح ہے، سب سے زیادہ یوزلی کوڈنگ میں یوز ہوتا ہے. اور اینڈ دس از آئیڈیل فار لوپس جب کاؤنٹنگ ویریبل کی بات آتی ہے. مینس کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوپ سم اسپیسیفک نمبر آف ٹائمس چلے، اسپیسیفک نمبر آف ٹائمس جب آپ کو کچھ بلاک آف کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا تو پھر بہتر ہے کہ آپ فار لوپ یوز کریں بجائے اس کے کہ آپ وائل لوپ یوز کریں. سو وین یو نو اٹ از بیسڈ آن کاؤنٹنگ دین یوز فار لوپ. اور جس طرح ابھی میں نے پچھلے لیکچر کا ایک پروگرام دکھایا تھا، اس میں کاؤنٹنگ نہیں تھا، اس میں یہ تھا کہ جب تک یوزر زیرو نہیں ان پٹ کر لیتا وہ بار بار لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی رہتی ہے. صحیح ہے. فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کسی نے اے ٹی ایم یوز کیا ہو تو اے ٹی ایم یا ایون موبائل فون کے اوپر آپ کے پاس ایک مینیو ہوتا ہے کہ آپ ایک کام پرفارم کر لیتے ہیں اور پھر اس سے پہلے جب آپ اپنا ٹاسک پرفارم کر لیتے ہیں تو پھر آپ سے پوچھتے ہیں مینیو میں کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو یا ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اندر ٹرانزیکشن. تو وہ بیسک لوپ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کہیں کہ یس تو وہی پرانا کام دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اور دوبارہ آپ اس کو اماؤنٹ دے دیتے ہیں کہ آئی نیڈ 2000 روپیز. اے ٹی ایم آپ کو 2000 دے دیتا ہے، دوبارہ آپ سے پوچھتا ہے ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اندر ٹرانزیکشن. اگر آپ پھر یس کریں تو دوبارہ وہی چیز شروع ہو جائے گی، آپ کو ایک اسکرین آ جائے گی کہ انٹر اماؤنٹ ٹو ودرا، پھر آپ 5000 دے دیں سپوز. اسی طرح آپ کرتے ہیں بار بار. جب پیسے آپ کو مل جاتے ہیں ایگزٹ کرنے سے پہلے آپ سے دوبارہ پوچھتے ہیں ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو. اس وقت اگر آپ اس کو بتا دیں کہ نو تو آپ کا لوپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یور لوپ فنیشنگ. تو بیسیکلی وائل لوپ اس قسم کے مین یوز کے لیے یوز ہو سکتا ہے. مین یوز فون کے اوپر آپ کو اکثر آتا ہے، جو اف سوئچ کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ انٹر 0 فار دس تھنگ، 1 فار دس تھنگ، 2 فار دس تھنگ فون کے اوپر، اور 3 فار دس. جب آپ اپنا 3 کر دیتے ہیں آپ نے اپنا ٹاسک پرفارم کر دیا، دوبارہ آپ کے پاس آ جائے گا ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اندر ایکٹیویٹی، انٹر 0 فار نو اینڈ 1 فار یس. اگر آپ نو کریں گے تو اس لوپ وہ جو ٹاسک مسلسل لوپ میں چل رہا ہے بار بار تو آپ اس سے نکل آئیں گے. اور اگر آپ نے کہا یس 1 تو دوبارہ وہ مینیو آپ کو سامنے ڈسپلے ہو جائے گا اور آپ پھر اس میں سے ڈسپلے تو خیر نہیں ہوتا فون میں، تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انٹر 0 فار دس. تو وائل لوپ کی کیپیبلٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. سو وی وی کنٹینیو. اور اس میں پھر اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوگی تو وی ول ڈسکس. سو لوپ ان فار لوپ باڈی is executed for specific number of times. Specific means you know how many times to execute. For example 50 times, 100 times. اور جس طرح میں نے ابھی کہا کہ فنکشنلٹی of for loop can be implemented in a while loop. تو while loop جو کام کر سکتا ہے اس میں سے کچھ کام for loop والے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ for loop نہیں کر سکتا. جبکہ for loop اور while loop دونوں، فار لوپ جو کام کر سکتا ہے وہ وائل لوپ بھی کر سکتا ہے، لیکن فار لوپ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے. اٹ از مور کلیئر. کیسے کلیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے؟ لیٹ اس ڈسکس. تو فار لوپ کے بیسیکلی 3 ڈفرینٹ پارٹس ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ فار لوپ اور بریکٹس، وائل اور اف کے اندر تو یہاں پہ ایک کنڈیشن ہوتی تھی، لیکن جو فار لوپ ہے اس بریکٹ کے اندر 3 ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہوتے ہیں. 3 ڈفرینٹ ایکسپریشن. پہلے والے کے آخر میں بھی سیمی کولن، اس کے آخر میں بھی سیمی کولن، اور اس کے آخر میں سیمی کولن نہیں. تو فرسٹ ون کیا ہے؟ فرسٹ پارٹ اس کا ہے سیٹنگ اے لوپ کاؤنٹر ویریبل. سمپل ایگزامپل میں دے دیتا ہوں. میں ایک آئی ویریبل لے لیتا ہوں اور یہ میں کاؤنٹنگ کے لیے یوز کرتا ہوں کہ لوپ کی باڈی کتنی ٹائمز چلی. تو سپوز میں نے اس کو آئی اسائن کر دیا 1 کو. So this is the first part. I is equal to 1 or semicolon. So this is the first part of for loop. مطلب یہ ہے کہ یہ I میں یوز کروں گا کاؤنٹنگ کے لیے. سپوز میں 10 ٹائمز لوپ چلانا چاہتا ہوں تو پہلے I کی ویلیو 1 ہوگی، پھر 2، پھر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10،
10 के ऊपर जब स्टॉप होगा तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए कि आई की वैल्यू 10 हो गई है या नहीं हुई, उसके लिए आपके पास है ये पार्ट 2. सो द फर्स्ट पार्ट इज टू जस्ट इनिशियलाइज अ वेरिएबल, और उस वेरिएबल को हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं बिकॉज दिस इज यूज फॉर काउंटिंग. दिस इज जस्ट एन इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट नहीं, स्ट्रिंग करेक्टर नहीं, बल्कि इंटीजर. सो दिस आई शुड बी इंटीजर एंड इसको हमने इनिशियल वैल्यू दी. द सेकंड पार्ट, दिस पार्ट is called basically, this is a condition and this is called testing the loop counter. टेस्टिंग द लूप काउंटर. टेस्ट ये करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू किस के साथ जब इक्वल हो जाए तो लूप स्टॉप हो जाए. तो इसकी एग्जांपल ये है, मैं इस तरह लिख देता हूँ, when I is less than or equal to 10. ये एक एग्जांपल है उसके कि I की वैल्यू जब तक 10 से लेस है या इक्वल है तो इस फॉर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करो. सो दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग काउंटर वेरिएबल. तो जब तक I की वैल्यू 10 से लेस या इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जब ट्रू होगा तो ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. थर्ड पार्ट में हम या इसकी काउंटर की वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं, लूप काउंटर की वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं. मोस्टली इसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं. सो मोस्ट केसेस में दिस विल लुक लाइक I plus plus. So I hope you understand that this plus plus is used to increase the value of I by 1. तो अब ये तीनों parts complete हो गए. So for I is equal to 1, this part will run only once. शुरू में फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होता है तो ये एक ही दफा एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड दैट्स इट. सेकेंड कंडीशन पर ये है, चेक करते हैं कि I की वैल्यू ये जो कंडीशन है एक्सप्रेशन, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स रिटर्न कर रहा है. अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है देन एग्जीक्यूट द बॉडी, और जैसे ही बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है देन वी इंक्रीज मॉडिफाई द वैल्यू. ये जो आखिर में है इंक्रीजिंग, दिस कुड बी डिक्रीजिंग, दिस कुड बी मल्टीप्लिकेशन. बेसिकली वी मल्टीप्लाई, वी मॉडिफाई द वैल्यू. तो हमने इसको इंक्रीज कर दिया इस केस में प्लस प्लस. तो मीन्स व्हाट कि इनिशियल में I की वैल्यू 1 था, फिर हमने कंडीशन चेक किया तो वो कंडीशन ट्रू है. इट मीन्स के बॉडी एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट हो गई. अब I की वैल्यू इंक्रीज कर दो तो I की वैल्यू 1 से चेंज होके ट्रू हो गया. अब दोबारा जब ट्रू हो गया तो दोबारा आप जाएं और कंडीशन चेक करें. अब दूसरी दफ़ा इसकी ज़रूरत नहीं होगी because this will run only once. So 2 less than or equal to 10, true, execute the body. Then increase the variable I plus plus, तो ये 2 से 3 हो जाएगा. Then check the condition. Is 3 less than or equal to 10? Yes, execute the body. Then increase the value I plus plus, so 3 से ये 4 हो जाएगा. Then check the condition. Condition क्या है? 4 is less than or equal to 10? Yes, so execute the body. इस किस्म की चीज़ है. So what we have discussed so far, we have discussed that the for loop consists of 3 different expressions. सही है. पहले expression में basically initialization होगी. This expression number 1 is initialization. इसमें हम कोई काउंटर लेते हैं वेरिएबल, और वो वेरिएबल इंटीजर होगा, और वो इंटीजर आपने सपोज x डिक्लेयर किया फॉर लूप से पहले, और यहाँ पर मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 0. दिस इज एक्सप्रेशन 1. फिर एक्सप्रेशन 2 कंट्रोल्स लूप टर्मिनेशन. इसको हम टेस्ट करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं इसको. हम ये चेक करते हैं कि x की वैल्यू जो है काउंटर की, ये जब तक ट्रू होगी विद अ स्पेसिफिक कंडीशन तो हम बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे. एंड दिस स्टेटमेंट could be one line or this could be many block of statement है basically. So we know कि अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगा तो फिर we will use brackets. सही है. So got it. So if this expression 2 gives you true, then execute the body. If this gives you false, then
the loop terminates, the body will not execute. صحیح ہے, body will not execute, and this expression usually involves this variable, جو counter variable ہم نے دیا ہے یہ ہوتا ہے اس میں, اور ساتھ میں ہم کوئی ریلیشنل آپریٹر یوز کرتے ہیں اس میں, جس طرح کنڈیشن میں ہوتا ہے. سو دس از اے کنڈیشن ایکچولی. سو یو ول سے کہ ایکس کی ویلیو جب تک لیس ہے دین اسپیسیفک نمبر, یا ایکس لیس دین, اگر ہارڈ کوڈڈ اس کو ویلیو دیتے ہیں, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکس لیس دین اور ایکول ٹو 100, اس میں ہم نے دوسرا ویریبل دیا, اس کی اپنی کوئی ویلیو ہوگی. سو اس قسم کے کنڈیشن ہوگا. یا ایون دس کوڈ بی لائک ایکس گریٹر دین 0, جب تک ایکس کی ویلیو 0 سے زیادہ ہے تو یہ آپ کو ٹرو دیتا رہے گا. سو دس ایکسپریشن نمبر 2 از بیسیکلی اے کنڈیشنل ایکسپریشن. کنڈیشنل اس لیے کہ اس میں آپ لیس دین, گریٹر دین, ایکول ٹو یہ ویلیوز آپ لگاتے ہیں. اینڈ ایکسپریشن نمبر 3 ابھی میں نے بتایا, دس از بیسیکلی it either increases the value or decreases the value. Simply اگر میں کہوں کہ this is basically modifying the counter variable. This is basically modifying. تو اس میں ہم modify کریں گے. Simple example of modifying is x plus plus. No semicolon in the last expression. پہلے دو میں semicolon ہوں گے, اس دوسرے میں نہیں ہوں گے. تو اس میں suppose I say x less than 10. So expression number 2. So what does this mean? That this is the body of for loop. We want this body to be executed multiple times. اس کے لیے میں نے for loop choose کیا. For loop choose کرنے کے بعد I said I will use x variable as a counter variable. تو میں نے اس کو ڈکلیئر کیا. تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا کہ یہ ہم یہاں پر بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. لیکن anyways I created a variable x. میرا انٹینشن یہ ہے کہ اس کو میں فار لوپ کا کاؤنٹر یوز کروں گا. اور پھر ایکسپریشن نمبر 1 فرسٹ پارٹ میں I initialize the value of x to 0. In the second part I said کہ x less than 10 means جب تک x کی ویلیو 10 سے کم ہے تو یہ باڈی ایگزیکیوٹ ہو. اور پھر x پلس پلس اس کو میں نے ماڈیفائی کیا. تو ایگزیکٹلی یہ سیم چیز ہے, وہی انیشلائز کاؤنٹر, ٹیسٹ کاؤنٹر, جسٹ ریپیٹیشن, تاکہ آپ کو اور بھی کلیئر ہو. سو اینڈ دس از دا فرسٹ سمپل ایگزامپل آف فار لوپ. تو فار لوپ میں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آئی ایم شیور کہ یو کین سی اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. فار لوپ کی باڈی میں کیا ہے؟ سمپل print the value of I counter variable and say hello world. یہ hello world multiple times print ہوگا. So what I did, I declared a variable I, or this will act as a counter variable in my program. So میں نے for لکھا, small for bracket, this is part of a syntax, and then I said I is equal to 1. میں نے initialize کیا expression number 1. I initialized counter variable to 1. Then میں نے کہا کہ یہ 10 times ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے, یہ باڈی آف دا لوپ. سو دیٹ مینس کہ میں نے لکھا کنڈیشن کیا, if جب تک آئی کی ویلیو لیس دین اور ایکول ٹو 10 ہو تو لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہو. سو دس اے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ از جسٹ سمپل لائک دس. اور یہ ہمیشہ لیس دین اور ایکول ٹو, گریٹر دین اور ایکول ٹو, گریٹر, اس طریقے سے ہوں گے. اس میں اور قسم کے کنڈیشن نہیں آئیں گے. اس میں کمپلیکس کنڈیشن وی ول ناٹ یوز کہ اینڈ اور, بیکاز دس از فار لوپ از اونلی فار کاؤنٹنگ. تو کاؤنٹر ایک ویریبل ہوگا اور وہ کمپیئر کریں گے کسی دوسرے ویلیو کے ساتھ. So almost all of the times this will be less than or equal to, یا greater than or equal to, یا simple greater. So this will be a simple condition, not a complex condition, جو کہ if اور while کے اندر بھی یوز ہوتے تھے. کمپلیکس کنڈیشن وہ تھا کہ جس میں اور اینڈ ہم یوز کرتے تھے, رائٹ. سو فار میں ہمیشہ سمپل کنڈیشن ہوگا جس میں ون ریلیشنل آپریٹر, اس سائڈ پہ کاؤنٹر اور اس سائڈ پہ کوئی اور ویلیو ہوگی. اوکے, this is clear. This is part 2 of the for loop. اور پھر modification stage پہ میں نے کیا کیا, modification stage پہ میں کر رہا ہوں سمپل I کو 1 سے انکریز کر رہا ہوں. میں اگر چاہوں تو میں I کو ملٹیپلائی بھی کر سکتا ہوں 5 کے ساتھ. فار ایگزامپل I multiplied by 5.
This is also a modification of this thing. So I is equal to I multiply by 5. I am modifying. So I have no restriction کہ میں ہمیشہ اس کو پلس پلس کروں گا یا مائنس مائنس کروں گا. I can divide it by something. I can multiply it by something. So there is no restriction on this third part of the this. We need something that will modify the counter variable, اور وہ نئی ویلیو پھر ہم یہاں پہ چیک کریں گے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم دس ول بی لائک پلس پلس. میجورٹی آف فار لوپ کے کیسز میں آلموسٹ آل آف دا ٹائم ہم کیا کرتے ہیں, وی یوز پلس پلس, کیونکہ ہم کوئی اسمال ویلیو سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اس میں انکریز کرتے ہیں اور پھر کنڈیشن چیک کرتے ہیں. اوکے سو یہ تین پارٹس ہو گئے. اینڈ دین باڈی. سو دیر آر نو بریکٹس اینڈ آئی ایم شیور آل آف یو ناؤ نو کہ یہاں پہ بریکٹس کیوں نہیں لگائے. میں لگاؤں تب بھی صحیح ہے اور اگر نہ لگاؤں تب بھی صحیح ہے. نہیں اس لیے لگایا کیونکہ ایک ہی لائن ہے, اگر ملٹیپل لائنز ہوتے تو آئی شوڈ بی یوزنگ بریکٹس. تو جب یہ پروگرام میں لکھتا ہوں یہ اس کا آؤٹ پٹ آ جاتا ہے. کس طرح؟ سو لیٹ اس اسٹارٹ. میں ذرا اس کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کروں. سو فرسٹ ٹائم آئی سیڈ کہ I is equal to 1 initialize کیا. اوکے, اینڈ دین آئی چیک دا کنڈیشن کہ کیا یہ کنڈیشن ٹرو دے رہا ہے کہ فالس دے رہا ہے. تو کرنٹلی I کی ویلیو 1 ہے تو یہ مجھے ویلیو کنڈیشن ٹرو دے رہا ہے. تو دس کنڈیشن از ٹرو. دس مینس کہ ایگزیکیوٹ کرو باڈی آف دا لوپ. باڈی آف دا لوپ میں کیا ہے کہ پرنٹ دا ویلیو آف I. یہاں پہ I کی ویلیو کیا ہے 1. So we can see that 1 is printed and then print hello world and then new line. So 1 and then it printed hello world and then new line. صحیح ہے, باڈی ایگزیکیوٹ ہو گئی. اب یہ تھرڈ پارٹ ایگزیکیوٹ ہوگا which is I پلس پلس. تو مینس کہ I کی ویلیو کو انکریز کر دو بائی 1. ٹرو ہو گیا I کی ویلیو. Now come back and check the condition. So this part is now no more executed in the loop. This is not part of the loop now. This is only initialization. آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ایک فون آ رہا ہے. اچھا, یہ کچھ اسٹوڈنٹ نے کویشچن کیا ہوا ہے, میں وہ پھر بعد میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیا کویشچن ہے. اچھا, سو ویئر اور وی ہم نے اس کو انکریز کیا اور انکریز کرنے کے بعد وی ول کم بیک. میں ذرا اس کو دوبارہ کلیئر کر دوں اور ریموونگ ایکسٹرا لائنس تاکہ آپ کو کلیئر ہو. سو یہاں پر میں نے ایک کراس لگایا ہوا ہے اور وہ اس لیے کہ یہ صرف شروع میں ایک ہی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوا, بار بار نہیں ہوگا. سو I is equal to 2 now. Check the condition. Is 2 less than or equal to 10? Yes. So again true. So جب true ہے تو execute the body. So it will print again percent sign D will print the value of I which is 2. 2 print ہوا اور پھر hello world. So this line will print the value of I to hello world. یہ print ہوا and then again it will increase the value of I which will become 3. And now again check the condition. Is 3 less than or equal to 10? True. Execute the body. So this time it will print 3 and hello world. تو یہ print ہوا اور پھر اس کے بعد again this will increase the value. So 3 سے لے کے 4 ہو جائے گا. And then again check the condition. 4 less than or equal to 10. True آ جائے گا اور پھر again this will print this line. So this طرح یہ کرتے کرتے انکریز ہو جائے گا 5 6 7 8 9. آخری دفعہ جب اس کی ویلیو 10 ہو جائے گی 10, this condition will be checked. Is I less than or equal to 10? So آخری دفعہ 10 کے لیے بھی یہ true ہوگا اور یہ لائن پرنٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. اینڈ دین اٹ ول پرنٹ کے بعد جب یہ دوبارہ چینج ہو جائے گا تو اس کی ویلیو ہو جائے گی 11. اینڈ ناؤ دس کنڈیشن جب چیک ہوگی دس ٹائم
So this will give you false, because 11 is not less than or equal to 10. False जब जैसे ही मिलेगा इसको तो this loop will terminate. तो you can see कि इसके बाद 11 12 के लिए hello world print नहीं हुआ. तो this is a very simple example जो कि आपको working of the for loop बताएगा. तो initialize किया, condition check किया, body execute किया, increase किया value and then check the new value कि ये जो नई वैल्यू आई है क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. अगर कर रहा है तो दोबारा एग्जीक्यूट द बॉडी एंड, और ये आई जो है ना ये बॉडी के एग्जीक्यूशन के बाद प्रिंट होता है. इसीलिए तो जब ये 1 था तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है. सही है, तो ये पहले नहीं होता. तो बेसिकली इसका जो फ्लो है वो ये है, एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. आई विल अगेन इरेज एवरीथिंग क्योंकि ये बेसिक एग्जांपल अगर आपको समझ आ जाती है देन एवरीथिंग इज फाइन. सो फ्लो ये है कि इनिशियलाइजेशन करो, देन चेक द कंडीशन, देन एग्जीक्यूट द बॉडी, देन मॉडिफाई द काउंटर एंड देन अगेन चेक द कंडीशन. तो फिर उसके बाद ये इसी राउंड में जाएगा इस तरह बार बार check condition, execute the body, modify the variable, then check. So ये वो loop है एक repetitive. Okay, so next example 2 slightly different. और slightly different में क्या है कि ये जो first example में, इस example में मैंने जो इसमें beforehand प्रोग्राम के start में counter maximum value दिया. ये loop should run this many times. So yeah, and this is not needed all the time. What you can do, a program वो जो number है, how many times the program should run, you can take the value, program के अंदर भी ये value generate हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम के टाइम रन टाइम शुरू से अब पता हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंडीशन है, आई एम श्योर कि यू नाउ अंडरस्टैंड दिस फॉर लूप. तो इसके अंदर जो कुछ है सिर्फ ये चीज़ मैंने मॉडिफाई किया. मैंने कहा कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन नहीं हो जाता उस वक्त तक ये कंटिन्यू करो, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करो. अब आप कहेंगे कि एन क्या है, लास्ट टाइम तो यहाँ पे 10 था, अब यहाँ पे एन क्यों है. तो ये एन जो है, आई विल जनरेट दिस एन विद इन अ प्रोग्राम. प्रोग्राम खुद ही एग्जीक्यूशन जब होगा उस वक्त ये वैल्यू जनरेट होगी, पता चलेगा. तो ऐसे भी पॉसिबल है कि आपके पास जब फॉर लूप है मेन के अंदर, ये मेन स्टार्ट हो रहा है, ये बॉडी है फॉर लूप की, और इसके अंदर जो कंडीशन है उसमें मैंने एन लगाया है. तो मीन्स कि ये एन इस पार्ट में प्रोग्राम में फॉर से पहले कहीं पर भी ये एन अगर जनरेट हो, यूज़र से ले ले कीबोर्ड से या कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके ये एन जनरेट कर दे, और वो एन मैंने यहाँ पे काउंटर दिया है. इट मीन्स के प्रोग्राम के राइटिंग के वक्त, टाइपिंग के वक्त मुझे पता नहीं था कि ये लूप कितनी टाइम्स चलेगा, लेकिन प्रोग्राम के अंदर ये जनरेट हुआ. और कैसे जनरेट हुआ दोबारा मैं आपको बता देता हूँ. तो दिस इज़ फॉर लूप नीचे, और जो मेन है तो इस जगह पर यू हैव टू जनरेट द वैल्यू ऑफ एन ताकि इसके अंदर फिर आए. और इस केस में हमने कहाँ जनरेट किया है, कैसे जनरेट किया है. वी हैव नॉट जनरेटेड बट वी हैव एक्चुअली आस्क्ड यूज़र टू एंटर. कीबोर्ड से यूज़र ने एंटर किया है, तो यहाँ पे कीबोर्ड से यूज़र एंटर करेगा एन, और वो एन हमने यहाँ पे किया. तो प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली ये होगा कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया, सपोज जब प्रोग्राम रन हुआ तो मैंने 8 एंटर किया कि एंटर अ नंबर, मैंने 8 एंटर किया, तो दिस लूप रैन फॉर 8 टाइम्स. अगर मैं यहाँ पे 5 एंटर करता तो ये लूप 5 टाइम्स चलता. मैं अगर 100 ऐड करता तो ये लूप 100 टाइम्स चलता. मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, प्रोग्राम ओपन करता हूँ. सो अब दोनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रन टाइम प्रोग्राम लिखने से पहले पता हो. फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन जो मैं हर क्लास के ऊपर परफॉर्म करता हूँ,
तो पहले मैं पूछूंगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास. अगर उस क्लास के अंदर 45 है तो दिस वैल्यू विल बिकम 45 एंड दिस लूप विल रन 45 टाइम्स, और मैं हर स्टूडेंट का डेटा एंटर करूंगा और फिर प्रोसेस करूंगा. सपोज आई हैव क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखा नहीं है प्रोग्रामिंग, लेकिन सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जो कि स्टूडेंट क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उतनी टाइम वो मुझसे हर एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स पूछता है और फिर वो रिकॉर्ड सेव होता है डेटाबेस में. तो वो जब प्रोग्राम चलता है तो वो मुझसे पहले पूछता है कि इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं. मैं एंटर करूंगा 43, तो दैट लूप विल रन 43 टाइम्स, और हर लूप के अंदर इट विल आस्क मी फॉर मार्क्स कि इंटर स्टूडेंट नंबर 1 इंग्लिश मार्क्स, रोल नंबर 2 के उर्दू मार्क्स, और मैथ्स और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स जो हैं. फिर एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करता हूँ तो दोबारा आएगा एंड इट विल आस्क फॉर इंटर रोल नंबर 2 मार्क्स, इंटर मैथ्स मार्क्स, प्रोग्रामिंग मार्क्स, GIS मार्क्स. तो इस किस्म के रिपीटिशन होगा तो प्रोग्राम के अंदर इसको पता चलेगा कि ये कितनी टाइम्स चलेगा. सो ये एक प्रोग्राम जो अभी एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्प्ले है, मैं जस्ट इसको रन कर देता हूँ और 2-3 दफ़ा डिफरेंट इसको वैल्यूज़ दे देता हूँ. सो फर्स्ट आई रन इट, ये डिफरेंट स्क्रीन पे रन हो रहा है एंड सपोज आई इसने ये अभी डिस्प्ले कर रहा है इंटर टाइम्स. मैं सपोज कर देता हूँ 10, तो जैसे ही एंटर करूँगा तो दैट लूप रन फॉर 10 टाइम्स. और अभी दोबारा मैं रन करता हूँ और इस दफ़ा ये मैं एंटर कर देता हूँ 3, तो दिस लूप रन फॉर 3 टाइम्स. तो बेसिकली क्या हो रहा है, दिस n, तो कंडीशनल एक्सप्रेशन जो मिडिल वाले एक्सप्रेशन में कंडीशन है मैक्सिमम वैल्यू, उसमें वैल्यू मैं दे रहा हूँ. अच्छा, तो अब इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, एक n मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए टोटल कितना लूप चलेगा, और एक है काउंटर वेरिएबल. सो आई हैव डिक्लेयर्ड इट इन द स्टार्ट ऑफ द मैन. सो यू नो कि जितने भी वेरिएबल्स आप यूज़ करते हैं यू हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर दैम. आप थोड़ा सा और कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और क्या हो सकता है. सो फॉर लूप कैन यूज डिक्रीमेंटिंग काउंटर वैल्यू एज वेल. जिस तरह मैंने कहा था, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्लस प्लस करेंगे, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं. डिक्रीमेंट मीन्स कि एक ऑप्शन तो ये था जो कि यहाँ पे हो रहा है कि आप 1 से या 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से, और आप कहते हैं कि एक ख़ास मैक्सिमम नंबर तक लूप काउंटर जो है उसकी वैल्यू चेंज हो, या 0 या 1. तो यू इंक्रीज इट, प्लस प्लस करते हैं 1 2 3 4 इस तरह. और दूसरा ऑप्शन ये है कि यू कैन डिक्रीमेंट इट, आप स्टार्ट 100 से करें इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, और फिर आप कंडीशन लगाएं और उसमें डिक्रीमेंट करते जाएं. तो पहले 100 होगा, फिर 99 होगा, फिर 98 होगा, इस तरह करते करते जब 0 पे आ जाता है तो वी से स्टॉप. तो इसमें एग्जैक्टली इसी तरह हुआ है. तो वही जो पहला एग्जांपल है उसमें यहाँ से आपको पता चलेगा कि लूप की बॉडी कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगी. सपोज आई एंटर्ड 10, सही है, 10 मैंने एंटर किया, तो इनिशियलाइज क्या होगा, अब ये एन यहाँ पे नहीं है बल्कि इनिशियलाइजेशन पे है. सो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 10. सो आई को वैल्यू असाइन हो जाएगा 10, सही है. एंड देन द कंडीशन इज, पिछली दफ़ा क्या था, मैंने लेस देन लगाया था. अब इसमें चूंकि मैक्सिमम से लोअर की तरफ आ रहे हैं काउंटर वेरिएबल, तो हम कहेंगे कि आई ग्रेटर देन 0. जब तक आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है एग्जीक्यूट द बॉडी. तो पहली दफ़ा क्या होगा, आई की वैल्यू 10 है, तो इज 10 ग्रेटर देन 0, यस, एग्जीक्यूट द बॉडी. फिर क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे. सो आई की वैल्यू जो 10 थी शुरू में, इट इज़ नाउ 9, डिक्रीमेंट किया, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर डिक्रीमेंट होगा 8. इस तरह एग्जीक्यूट करते करते जब आखिरी दफ़ा 1 होगा, 2 से 1 बन जाएगा, दिस कंडीशन विल बी ट्रू, द बॉडी विल एग्जीक्यूट, और 1 से फिर डिक्रीमेंट होकर 0 आएगा. तो जब ये कंडीशन चेक की जाएगी कि इज 0 ग्रेटर देन 0, इट विल गिव अस फॉल्स एंड सो द लूप बॉडी विल स्टॉप. सो बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद क्या था, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको ये बताएं कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा प्लस प्लस आएगा या इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो सकता है. और जब डिक्रीमेंट होगा तो दैट मीन्स के इनिशियलाइजेशन विल बी फ्रॉम मैक्सिमम, और हम डिक्रीमेंट करते हुए कंडीशन में मिनिमम चेक करेंगे. इन प्रीवियस एग्जांपल व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड विद अ मिनिमम 1 and then used increment and checked with maximum
میکسیمم کیا ویلیو ہو سکتی ہے آئی کی وہ یہاں پہ تھی. اینڈ اس میں کیا تھا, انیشلائزیشن منیمم کے بجائے میکسیمم سے کی. اینڈ دین وی سیٹ کہ چیک کرو کنڈیشن گریٹر کے ساتھ, اینڈ دین وی ڈیکریمنٹ اٹ. اوکے, ایگزامپل نمبر 4. ایگزامپل نمبر 4 میں صرف یہ بات بتانے کی آپ کو کے لیے ہے کہ آئی میں سو فار وی یوزڈ آئی یا کاؤنٹر پلس پلس, یا ہم نے مائنس مائنس یوز کیا, تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. وی کین پلے ود دس کاؤنٹر ویریبل ان اینی وے دیٹ وی لائک. تو اس میں نے کیا کیا, آئی از اکول ٹو آئی پلس 5 مین ایچ آئٹریشن میں آئی کی ویلیو انکریز ہوگی بائی 5. تھوڑا سا میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. سو لیٹ اس سے اٹ سیز انٹر اے نمبر n, انٹر اے نمبر یہاں پہ, اینڈ آئی انٹرڈ سپوز 22. صحیح ہے. سو آئی کی ویلیو کیا ہو گیا 22, سوری n کی ویلیو از 22 یہاں پہ. تو n کی ویلیو از 22 اور آئی کی انیشل ویلیو کیا ہے, آئی کی انیشل ویلیو ہے 1. سو یہ لوپ کیا کرے گا, سو انیشلائز کرے گا آئی از اکول ٹو 1 جو کہ ہم نے کیا. دین اٹ ول چیک دا کنڈیشن اف آئی از لیس دین اور اکول ٹو 22, یس ٹرو ملے گا کنڈیشن, تو باڈی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. سو اٹ ول پرنٹ دا ویلیو آف آئی اینڈ ہیلو ورلڈ. سو 1 اینڈ ہیلو ورلڈ پرنٹ ہوا. دین اب ماڈیفیکیشن کی جب بات آتی ہے, باڈی جس طرح میں نے کہا باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا, وی ول ماڈیفائی دا ویلیو. دس ٹائم اٹ ول ماڈیفائی اٹ بائی 5. سو آئی کے 1 کے ساتھ 5 ایڈ کریں گے, سو دا نیو ویلیو ول بیکم 6. اور پھر یہاں پہ چیک ہوگا از آئی لیس دین اور اکول ٹو 22, 6 از 6 لیس دین اور اکول ٹو 22, یس ٹرو. تو ٹرو ہے تو ایگزیکیوٹ کرو باڈی. تو 6 پرنٹ ہوا اور ہیلو ورلڈ پرنٹ ہوا. اینڈ دین اگین چینج اٹ, تو جب چینج ہوگا تو 5 کے ایڈ کرو تو 11, تو 11 کے ساتھ بھی کنڈیشن ول بی ٹرو اینڈ ہیلو ورلڈ ول بی پرنٹڈ. پھر نیکسٹ ہو جائے گا 16, 16 کے ساتھ بھی یہ ٹرو ہو جائے گا تو اٹ پرنٹڈ. اور 16 کے بعد جب انکریز ہوگا تو دس ٹائم اٹ ول بی 21, اینڈ 21 از لیس دین اور اکول ٹو 22, یس. سو یہ 21 بھی پرنٹ کرے گا. یہاں پہ میں نے اس پروگرام کے اندر 20 انٹر کیا تھا اس لیے یہاں پہ پرنٹ نہیں ہوا. سو فار 21 دس ول پرنٹ ہیلو ورلڈ. اور پھر 21 کے ساتھ جب 5 ایڈ ہوگا تو اٹ ول بیکم 26, اور 26 کے لیے یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گا. سو دا باڈی ول ناٹ ایگزیکیوٹ فار 26. اس پروگرام کے اندر میں نے 20 دیا تھا تو اس لیے وہ یہاں پر 21 پہ آ کے اسٹاپ ہو جائے گا اور یہ پھر ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا تھا. سو دا آبجیکٹیو آف دس پروگرام واز ٹو ٹیل یو کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ پلس پلس ہو, مائنس مائنس ہو. دس جی وہ کوڈ بھی پریزنٹیشن آف ہو گیا. جی جی وہ اسکرین پریزنٹ نہیں ہو رہی. اچھا, یہ باقی اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں. ہاں ہو رہا ہے سر, ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سر, ہو یہ رہا خیال میں اس کے ساتھ نیٹ ورک. اچھا, تو یہ تھوڑا ویٹ کرتے ہیں, اس ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ مسئلہ ہے, وہ باقی ہو رہا ہے شور. سر خیر اسٹارٹ کر دیں آپ, باقی اگر کوئی مسئلہ ہے تو ویڈیو سے بھی یہ دیکھ سکتا ہے. ہاں ہاں ہاں, کیونکہ ہمارے سائٹ میں مسئلہ نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سر ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا سر. چلو صحیح ہے, ہاں ٹائم سے ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے. تو سو دس پروگرام واز ٹو ٹیل یو کہ یہ جو تھرڈ ایکسپریشن ہے, دس کوڈ ہیو اینی میتھمیٹیکل ایکسپریشن, دس کوڈ انکلوڈ اینی تھنگ complex. I is equal to some very complex mathematical expression. It could have multiply, division. لیکن پھر پرابلم یہ ہوگا کہ it will not be accounting. اب currently یہ بھی counting نہیں ہے as such, because this is plus plus addition کر رہے ہیں. تو 5 کے ساتھ بھی یوزلی ہوتا ہے, لیکن جب ہم ملٹیپلائی اور ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو پریکٹیکلی سینٹیکٹیکلی we can use anything, multiplication, divide, square, under root, کوئی بھی میتھمیٹیکل, لیکن پریکٹیکلی زیادہ نہیں ہوتا. جب زیادہ کمپلیکس کی بات آتی ہے تو پھر ہم وائل کی طرف جاتے ہیں. اچھا, تو یہ ہوا. اب نیکسٹ تھوڑا سا اور کمپلیکسٹی کی طرف جاتے ہیں. اس پروگرام میں بیسیکلی کیا ہو رہا ہے, سو ہمیشہ ہم
اس پروگرام میں بیسیکلی آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک دا باڈی آف فار لوپ اے لٹل کمپلیکس. صحیح ہے. مطلب یہ کہ یہ پروگرام کیا کر رہا ہے، یہ پروگرام یہ کر رہا ہے کہ سپوز اٹ آسک اسٹوڈنٹس دا نمبر آف ٹائمز اے لوپ ول ایگزیکیوٹ اینڈ ان ایچ لوپ اٹ از آسکنگ فار ریڈیس آف دا سرکل ٹو فائنڈ ایریا. مطلب یہ ہے کہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنے سرکلز ہیں جن کے آپ نے ریڈیس فائنڈ کرنا ہے. تو اگر آپ یہاں پر میکس، تو میکس مینس کہ یہ میکس is used as a condition n. پہلے ایگزامپل میں جو n تھا تو وہ بیسیکلی میکس ہے، اور کاؤنٹنگ کے لیے میں نے ویریبل جو ڈکلیئر کیا ہے اس کا ہے کاؤنٹ. سو i یا c یا x کی جگہ میں نے کاؤنٹ لکھا ہے. اور یوزولی اٹس اے گڈ پریکٹس کہ آپ جو ویریبل بنائیں وہ ایسے ہو کہ وہ اس سے اس کا پرپز کلیئر ہو. تو میکس مینس کہ میکسیمم نمبر آف ٹائمز لوپ کتنی دفعہ چلے گا، اور کاؤنٹ مینس کہ میں اس کو کاؤنٹنگ کے لیے یوز کروں گا. سو دس فار کی یہ جو کنڈیشن، یہ جو فرسٹ پارٹ ہے، تو اٹ ول آسک فار نمبر کتنی دفعہ چلے گا. اور سپوز آئی گیو اٹ 5، تو اب یہ لوپ 5 ٹائمز چلے گا. اور یہ کاؤنٹ شروع میں 1 ہے اینڈ دین وی ول انکریز اٹ، اور کنڈیشن میں چیک کریں گے کہ 5 ٹائمز جب تک نہیں ہو جاتا تو رن ہو. اور باڈی کے اندر کیا ہوگا، باڈی کے اندر جس طرح میں نے ابھی اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دی کلاس کی کہ if I enter 5، تو میں یہاں پہ 5 ٹائمز 5 ایچ اسٹوڈنٹ کی مارکس انٹر کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ سرکلز ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے سرکلز ہیں، میں نے کہا 5، تو اٹ ول آسک می کہ انٹر ریڈیس نمبر 1. کاؤنٹ کی ویلیو شروع میں 1 ہوگی تو یہاں پہ 1 آ جائے گا، انٹر ریڈیس نمبر 1. اور پھر میں فرسٹ سرکل کا ریڈیس انٹر کر دیتا ہوں، سپوز 10. تو یہ فلوٹ ہے، تو ریڈیس اینڈ ایریا آف اے سرکل دے آر فلوٹ ویریبلس جو میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. سو یہاں پہ میں کوئی ویلیو دوں گا ریڈیس، اور اس ریڈیس کو یوز کرتے ہوئے اٹ ول فائنڈ ایریا فار سرکل نمبر 1 اینڈ دیٹ ایریا ول بی پرنٹڈ. سو لیٹ اس assume کہ میں نے انٹر کیا 3، میں 3 کر لیتا ہوں فار ایز آف پرپس، یا اگر آپ چاہیں تو میں فرسٹ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہوں. چلو لیٹ اس ایگزیکیوٹ دس پروگرام. تو یہ ہمارے پاس یہی پروگرام ہے جو میں نے آپ کو ڈسپلے کیا ہوا ہے، اینڈ دین وی ول رن اٹ. سو لیٹ اس So it is asking for enter the number of values to enter. ٹوٹل کتنے ویلیوز انٹر کریں گے، میں کہتا ہوں 4. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ انٹر ریڈیس نمبر 1، یہ میں سے ڈسپلے ہو رہا ہے. کیوں ڈسپلے ہوا، کیونکہ 4 ہے تو یہاں پہ آ جائے گا 4، اور یہاں پہ کاؤنٹ 1 ہے، سو کاؤنٹ از لیس دین 4، تو وی ہیو ایگزیکیوٹڈ دا باڈی. تو انٹر ریڈیس نمبر 1 میں نے 10 انٹر کیا. جیسے ہی انٹر کیا تو اس نے کیلکولیٹ کر دیا 10 into 10 100 into 3.14، سو 314 فلوٹ میں سرکل کا ریڈیس آ گیا، ڈسپلے کیا. اب دوبارہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، لوپ از ایگزیکیوٹنگ سیکنڈ ٹائم، اٹ از آسکنگ کہ انٹر ریڈیس نمبر 2. دس ٹائم آئی سے میرے پاس جو سرکل ہے اس کا ریڈیس ہے 5، تو اس نے 5 ریڈیس کے لیے ایریا کیلکولیٹ کیا اینڈ دین ڈسپلیڈ اٹ. And then it will ask for something again, this time suppose 100 ہے، تو 100 کے لیے اس نے کیلکولیٹ کیا اور پھر 4 ٹائم. سو کرنٹلی کاؤنٹ کی ویلیو ہے 4، اور میں نے انٹر بھی کیا ہوا ہے 4. تو میں جب اس کو انٹر کروں گا 20، تو اس نے فائنڈ کیا اینڈ ایگزٹڈ، مزید نہیں مانگا. کیوں، صرف 4 ٹائمز مانگا ہے اس نے، وہ اس لیے کہ میں نے یہاں پہ اس کو میکسیمم کی ویلیو دی تھی 4. تو 4 ٹائمز یہ چلا اور ہمارے پاس ڈسپلے ہو گیا. میں اگر دوبارہ اس کو رن کروں اور میں اس میں دے دوں کہ ٹوٹل کتنے ویلیوز ہیں، میں کہتا ہوں 2، تو ناؤ دس لوپ ول رن اونلی 2 ٹائمز. 10 انٹر کیا اور پھر 100 انٹر کیا اینڈ دس پروگرام فنیشز. تو مزید مجھ سے نہیں مانگ رہا. تو بیسیکلی آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو لوپ کی باڈی ہے دس بیسیکلی ڈیپینڈز آن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لوپ کے ساتھ، وہ چیز ریپیٹ ہوگی. تو اس سے آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ
ریپیٹیشن کا کیا مطلب ہے، اور آپ کو یہ بھی کلیئر ہو چکا ہوگا کہ کاؤنٹنگ کا کیا مطلب ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فار لوپ از یوزڈ فار کاؤنٹنگ بیسڈ لوپس، تو کاؤنٹنگ بیس کا یہی مطلب ہے کہ کتنی ٹائمز یو وانٹ ٹو ایگزیکیوٹ اے بلاک آف اسٹیٹمنٹ. صحیح ہے. اینڈ دین یہ تو بس ابھی میں نے آپ کو ایگزیکیوٹ کیا، میں نے 4 دیا تھا پھر 2 دیا، تو یہ تو رن ہو گیا. اب تھوڑی سی اس میں اور کیا ہے کہ ڈکلیئرنگ کاؤنٹر ان دا فار لوپ. سو فار میں نے کیا کیا کہ یہ جو کاؤنٹ کا ویریبل ہے آئی ہیو ڈکلیئرڈ اٹ آؤٹ سائڈ فار لوپ. تو اگر میں چاہتا تو میں یہ یہاں پہ ڈکلیئر نہ کرتا، میں اس کو یہاں پہ نہ رہتا ہوتا. I would use this only to declare max، اور میں یہاں پہ int لگا دیتا int. تو دس مینس کہ یہ کاؤنٹ میں فار کے باڈی کے اندر ہی ڈکلیئر کر رہا ہوں، اس طرح جس طرح میں نے یہاں پہ کیا. سو فار کے اندر int I is equal to 0. So I have declared this I and then initialize this I in the first expression of for. اور یہ طریقہ this is a good idea. یہ اگر آپ کریں تو یہ بہتر پریکٹس ہے. اگر باہر کریں تب بھی صحیح ہے، لیکن دس از اے گڈ آئیڈیا، کیونکہ اسی وقت آپ کو فور کے اندر ہی پتہ چل جائے گا کہ واٹ از دا کاؤنٹر. تو دس از دا کاؤنٹر یہاں پہ ڈکلیئر کیا ہے. اور اس کا ایک اور بینیفٹ ہے، وہ بینیفٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ فار لوپ کا جب آپ باڈی کے اندر ڈکلیئر کریں، اچھا میں دوبارہ اس کو سپوز یہاں پر فار لوپ ہے اور میں نے یہاں پر I is equal to 0 یا 1 ڈکلیئر کیا اور باقی فار لوپ کی نارمل پریکٹس ہے. تو اب یہ جو I ہے، اسکوپ کی بات آ رہی ہے، یہ I can create another I outside this for. یہاں پر سی لینگویج تو خیر یہاں پہ الاؤ نہیں کرتا، لیکن C++ یہاں پر بھی کرتا ہے. So I can have 2 I's. ایک I یہ ہے جو کہ آؤٹ سائڈ ہے اور ایک I ہے ان سائڈ. This I belongs only to the for loop. اس کے اندر ہے. So آپ اس I کو for loop کے باہر بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سپوز نارمل طریقے سے کرتے کہ یہاں پر انٹیجر I کاؤنٹنگ ویریبل ہے اور میں سپوز انیشلائز بھی نہیں کرتا، انیشلائز وہاں پہ کرتا ہوں، ڈکلیئر میں نے فار لوپ سے باہر کیا ہوا ہے. تو اب ہے I is equal to 0 and this thing and this thing. تو اب یہ ڈکلیئر باہر ہوا ہے فار سے، تو اس فار سے باہر اب میں کوئی اور I نام کا ویریبل یوز نہیں کر سکتا. بھیا I is declared outside, so this will work. بٹ اب اس I نام کا ویریبل میں فار سے باہر یوز نہیں کر سکتا، جبکہ اس کیس میں میں نے I کو اگر ڈکلیئر کیا ہو یہاں پہ فار کے باڈی کے اندر، دس از ناٹ اے فار باڈی، لیکن فار تو شروع ہو چکا ہے نا یہاں پہ، سو اسکوپ فار کا ہے. تو یہاں پہ اگر I کروں گا، ناؤ I can use another I outside. تو میرے پاس پروگرام کے اندر 2 ویریبل ہو سکتے ہیں. فنکشنلٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے، جسٹ اس پرپس کے لیے کہ جب یہاں پہ ڈکلیئر کریں گے آپ I کوئی بھی کاؤنٹر ویریبل، so that the range of that I will be limited to here. اس فار کے اندر ہی آپ اس I کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو I چاہیے this last value of I، کیونکہ جب لوپ ٹرمینیٹ ہوگا تو I کی ایک آخری ویلیو ہوگی، وہ اگر آپ یہاں پہ یوز کرنا چاہیں تو آپ کو ایرر دے گا. تو پھر اگر if you really need I outside the for loop then you have to declare it here. I یہاں پہ ڈکلیئر کر دیں اور پھر یہاں پہ یہ ریموو کر دیں. ناؤ جب یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا تو آپ کو I کی آخری ویلیو اس فار لوپ کے باہر بھی ملے گی. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو یہ کنسیپٹس، آپ لوگوں مجھے پتہ نہیں تھا، آپ لوگوں کی 2 کلاسز ہیں، تو دس از ٹو مچ. میں فار لوپ ہی آج ڈسکس کروں گا، اس سے زیادہ باہر میں نہیں جاؤں گا. یہ جو سمپل ایگزامپل میں یہاں پہ لے لیتا ہوں پلس پلس، سپوز اس کو میں ماڈیفائی کرتا ہوں، پہلے یہ والا لے لیتا ہوں اور فار لوپ کے باہر میں ایک ویلیو پرنٹ کرتا ہوں.
میرے پاس فار لوپ کی آخری ویلیو ہوگی تو میں کہوں گا the last value of I is، یہ لوپ سے باہر ایک چیز ہے، یہ میں پرنٹ کر رہا ہوں hopefully this will work. So enter the number of times، میں نے 10 انٹر کیا، ہو گیا، اور یہاں پہ مجھے آ رہا ہے کہ the last value of I is 11، کیونکہ 11 کے اوپر یہ کنڈیشن فالس ہو گیا تھا تو 10 تک تو لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہو گئی تھی 10 تک، اور آخری ویلیو 11 ہے، تو دس مینس کہ جب I کو میں نے باہر ڈکلیئر کیا تو اس کی ویلیو فار لوپ کے باہر بھی اویلیبل ہے، یہ فار لوپ سے باہر ہے نا، کیونکہ فار لوپ کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک ہی بریکٹ نہیں ہے، تو یہ فار لوپ کے اندر ایک ہی بریکٹ ہے۔ Now let us try to use it like this and then we will see کہ یہ ایرر تو نہیں دے رہا، دیکھو ابھی ایرر آ رہا ہے، میں نے جب آئی کو یہاں پہ ڈکلیئر کیا تو یہاں پر مجھے ایرر مل رہا ہے، ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا، اور یہ کیا دے رہا ہے میسج۔ انفارچونیٹلی ہم نے یہ ایررز بہت کم کیے ہیں، سو ون ڈے وی ول ٹرائی ٹو میک مسٹیکس تاکہ ہمیں ایررز کے میسیجز کا بھی پتہ چل جائے۔ تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آئی انڈکلیئرڈ، یہ آئی انڈکلیئرڈ ہے، یہاں پہ آپ کہیں گے کہ میں نے تو ڈکلیئر کیا ہے، آپ نے ڈکلیئر کیا ہے، لیکن یہ آئی جو ہے دس از فار دا ون وچ از یوزڈ ان سائڈ دا فار لوپ۔ اب دوبارہ میں اگر یہاں پہ ایک یہ کر لیتا ہوں آئی از اکول ٹو 0 1، لیٹ اس سی کہ کیا کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایرر ریموو ہو گیا ہے، سو دس آئی، یہ آئی جو ہے یہ والا آئی ہے، اور یہ آئی جو میں نے ابھی ڈکلیئر کیا۔ اب اگر میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ آخری ویلیو کیا پرنٹ کرے گا، 11 نہیں کرے گا بلکہ 1 کرے گا، دس ون۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے اسکوپنگ کا، تھوڑی عرصے بعد جب ہم فنکشن پہ جائیں گے تو یہ مزید ایکسپلین کروں گا کہ اسکوپ کیا ہوتا ہے۔ سو کرنٹلی دس آئی اسکوپ از فار لوپ اینڈ دس آئی اسکوپ از ناؤ آؤٹ سائڈ فار لوپ، اس فار لوپ کے باہر جو جگہ ہے یہ اور پھر فار لوپ کے باہر یہ اس کا اسکوپ ہے۔ سو لیٹ اس رن، میں اس کو رن کیا اینڈ لیٹ اس سی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا لوپ کو 3 ٹائمز چلاؤ تو 3 ٹائمز چلا، صحیح ہے، اینڈ دا لاسٹ ویلیو آف آئی از 1، اور یہ کیوں 1 کیوں، یہ اس لیے کہ یہ آئی اس نے مجھے پرنٹ کر کے دیا ہے یہ والا آئی از اکول ٹو 1، اور یہ والا آئی کیوں نہیں دیا، بیکاز یہ اسکوپ کے باہر ہے۔ The scope of this loop is only till for loop. So hopefully we will come back to this scopes جب ہم ڈسکس کریں گے functions، okay، next lecture میں یا something ہوگا soon۔ اچھا، so یہ ہو گیا۔ So it's a good idea to declare the for loop counter in the body، جیسے body means کہ declaration کے اوپر یہاں پہ، so it's better to declare۔ اب اس میں کیا ہے nesting of loops۔ Now this is another idea کہ جس طرح آپ لوگوں نے if کو نیسٹ کیا تھا اسی طرح آپ while کو بھی نیسٹ کر سکتے ہیں اور for loop کو بھی نیسٹ کر سکتے ہیں۔ What is nesting؟ Nesting is جب کبھی آپ کسی ایک اسٹرکچر کو، سپوز ایکس آپ کے پاس ایک اسٹرکچر ہے، میں ایف اور وائی کو چھوڑ دیتا ہوں، سپوز ایکس ایک اسٹرکچر ہے اور آپ ایکس کے اندر ایکس کو جب یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وی ہیو نیسٹڈ ایکس۔ اب اگر یہ ایکس ایف ہے تو ایف کے اندر جب ایف آئے گا تو وی سے دس از نیسٹڈ ایف۔ اب جب فور ہے اور فور کے اندر، فور کے باڈی کے اندر دوسرا فور آئے گا تو ہم کہیں گے کہ وی ہیو نیسٹڈ فور، اور فور اس فور کے اندر بھی دوبارہ we can put another for۔ So nesting of loop is possible، چاہے وہ while ہو، چاہے do while ہو، چاہے for loop ہو۔ اس چونکہ ابھی ہم نے for ڈسکس کیا ہے تو I will just use nesting for loop۔ تو اس میں کیسے نیسٹنگ ہے، اس میں نیسٹنگ اس طرح ہے کہ we have got this one for loop جو کہ یہاں سے شروع ہوا ہے یہاں پہ ختم ہوا ہے، and then in the body of that for loop I have another for loop، صحیح ہے۔ سو کیا ہے کہ یہ لوپ کتنی ٹائمز چلے گا، یہ لوپ چلے گا جو ویلیو آپ نے اس کو دی،
صحیح ہے. سپوز آپ نے اس کو 5 دیا, سو دس آؤٹر لوپ ول رن 5 ٹائمس. صحیح ہے, اور ہر لوپ کے اندر پھر یہ لوپ چلے گا کتنی دفعہ, 5 ٹائمس. یہاں پہ میں نے ہارڈ کوڈڈ 5 لکھا ہوا ہے. ہارڈ کوڈڈ مینس کہ فکسڈ, ویریبل نہیں ہے, چینج ہو سکتا ہے. دس ون از ناٹ ہارڈ کوڈڈ, کیونکہ یہ جب بھی رن ہوگا تو یوزر اس کو نمبر دے گا. ہارڈ کوڈڈ کیا ہوتا ہے, اس طرح ہارڈ کوڈڈ. ہارڈ کوڈڈ از سم تھنگ وچ از فکسڈ. ہارڈ کوڈڈ یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. سو دس فرسٹ لوپ کی میکسیمم از ناٹ ہارڈ کوڈڈ, جبکہ اس کی ہارڈ کوڈڈ ہے, 5 ٹائمس چلے گا. تو بیسیکلی کیا ہوگا, فرسٹ دا پروگرام وین رن اٹ ول سے انٹر اے نمبر. انٹر ان نمبر کرنے کے بعد یہاں پہ جو اسکرین شاٹ ہے تو وہ اس میں نہیں آ رہا, وہ بیسیکلی یہاں پہ آیا ہوا تھا. انٹر اوپر انٹر نمبر میسج آیا, اور پھر میں نے وہاں پہ کیا انٹر کیا. تو لگتا ہے کہ میں نے جب یہ رن کر رہا تھا تو میں نے اس کو 3 انٹر کیا. جب 3 انٹر کیا تو اب فرسٹ لوپ اسٹارٹیڈ ٹو ایگزیکیوٹ, یہ والا. سو i از اکول ٹو 1 اور i لیس دین اور اکول ٹو 3 آ جائے گا. تو کیا 1 لیس دین اور اکول ٹو 3 ہے؟ یس. سو دس باڈی ول ایگزیکیوٹ, اور باڈی کے اندر کیا ہے, نیو لائن, اس لیے آپ کو 2 نیو لائن نظر آ رہے ہیں. اینڈ دین سیز آؤٹر لوپ آئٹریشن نمبر ڈی, آئی کی ویلیو پرنٹ ہو گئی ہے. تو آئی کی ویلیو تو 1 ہے, تو یہ 9 پرنٹ ہوا. اینڈ دین یہ جو پارٹ ہے یہ اس سیکنڈ لوپ نے پرنٹ کیا, یس لوپ نے. سو فار سی از اکول ٹو 0, سی لیس دین اور اکول ٹو 5, سی پلس پلس, تو 0 سے اسٹارٹ ہے تو 5 سے 0 کم ہے, یس. سو پرنٹ دس. تو وی پرنٹڈ سی کی ویلیو وچ از 0 اینڈ دین ہیلو ورلڈ. تو پہلے 0 ہیلو ورلڈ, پھر دوبارہ انکریز ہوا 1 ہیلو ورلڈ, and then 2 hello world, 3 hello world, 4 hello world. لیس دین 5 ہے, آپ نوٹ کریں equal to 5 نہیں ہے تو اس لیے 5 کے لیے نہیں چلے گا, لیس دین ہے. تو 0 1 2 3 4 5 جب ہوگا انکریز کرنے کے بعد سی کی ویلیو تو کنڈیشن فیل ہوگا, بیکاز 5 از ناٹ لیس دین, تو 4 تک چلے گا. سو اس فرسٹ آئٹریشن میں یہ ہوا. تو دس از آئٹریشن نمبر 1. تو جیسے یہ اسٹاپ ہو جائے گا دوبارہ اوپر آئیں گے, اس آئی کی ویلیو 1 سے چینج ہو کے یہ اس کو ٹرو کر دے گا. اینڈ دین کیا ہوگا, از 2 لیس دین اور اکول ٹو 3, یس. تو ایگزیکیوٹ دا باڈی اگین, یہ 5 نہیں ہے 3 میں نے انٹر کیا. تو ایگزیکیوٹ دا باڈی اگین, تو دوبارہ سی 0 سے اسٹارٹ ہوگا. ایک دفعہ تو 5 تک پہنچ کے اسٹاپ کر دیا تھا, لیکن دوبارہ اب چونکہ یہ لوپ سرے سے آ رہا ہے, that's why this will be executed again. So c is equal to 0 again, c is less than 5, so this will print for c is equal to 0, c is equal to 1 2 3 4 تک یہ print کرے گا, and then this will stop. اور دوبارہ جب یہ لوپ اسٹاپ ہو جائے گا, so this counter will be, I will be incremented to 3, this will print this thing, and then the body of for loop یہ دوبارہ اس طرح سی 0 سے لے کے 4 تک پرنٹ کر دے گا. تو مینس کہ یہ آؤٹر لوپ 3 ٹائمس چلا, دس, اور ہر دفعہ یہ انر لوپ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. سو یہ ٹوٹل انر لوپ کتنی ٹائمس ایگزیکیوٹ ہوا, یہ فار ایچ ویلیو آف آئی 5 ٹائمس ایگزیکیوٹ ہوا. سو آؤٹر لوپ 3 ٹائمس چلا اور انر لوپ 5 ٹائمس چلتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل 15 times the body of this inner loop will executed. So basically you will multiply. جب آپ کو پتہ لگانا ہو کہ انر لوپ کتنی ٹائمس چلے گا, سو وہ بیسیکلی کیا ہوگا, انر لوپ کو یہ معلوم کرنے کے لیے you will multiply this value multiply by maximum of this one. جب آپ یہ ملٹیپلائی کریں گے تو this will give you the number of times this inner loop will run. So if this will run 10 times and this will run 10 times, so the body of inner loop, اس کو ہم کہتے ہیں inner loop, this is outer loop, inner loop will run 100 times. We will multiply. So usually ہم کیا کرتے ہیں, آپ لوگ آلریڈی دیکھ بھی چکے ہیں. So usually آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹل n ٹائمز ایک لوپ چلانا ہے, n ٹائمز.
تو آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں؟ n ٹائمز مینس سپوز 10 ٹائمز 50 ٹائمز. تو آپ یا تو کریں کہ انیشلائزیشن سٹارٹ کر دے زیرو سے سٹارٹ کریں گے تو کاؤنٹر ویریبل اور میکسیمم کے بیچ میں لیس دین n ہونا چاہیے, ایکول نہیں لگائیں گے. if you start from 0 and you want to run the loop n times تو آپ کو لیس دین لگانا ہوگا. کیوں؟ سپوز لیٹ اس سے n کی ویلیو ہے 5 اور میں چاہتا ہوں کہ 5 ٹائمز لوپ چلے, تو بیسیکلی i کی ویلیو پہلے 0 ہوگی, پھر انکریمنٹ ہوگا 1, پھر 2, پھر 3, پھر 4 اور پھر 5. تو اگر 5 ایکول بھی لگاؤں تو 5 از ایکول ٹو n, تو یہ ٹرو ہوگا. لیکن آپ یہ کاؤنٹ کریں تو یہ کتنا ہو گیا 0 1 2 3 4 سوری 1 2 0 نہیں 1 2 3 4 5 6, تو یہ پھر 6 ٹائمز چلے گا, حالانکہ میں 5 ٹائمز چل رہا تھا. تو ایک آپشن یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو کیپ لیس دین اور ایکول ٹو تو پھر انیشلائز کرے 0 سے, سوری 1 سے. اور اف یو وانٹ ٹو یوز اونلی لیس دین, سوری کہاں پہ چلا گیا, erase. if you want to use less than تو پھر آپ کو جو کاؤنٹر ویریبل انیشلائز کرنا ہوگا پھر وہ 0 سے کرنا ہوگا. so if it is from 0 تو آپ کریں less than n, and if you want to initialize from 1 تو less than or equal to n. similarly یہ تو انکریمنٹ والا ہوا, اور اگر ڈیکریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کاؤنٹر میں تو آپ شروع کریں n-1 سے اور گریٹر دین اور ایکول ٹو 0 کریں. تو اگین اگر آپ ایکول لگانا چاہتے ہیں کنڈیشن میں کہ جب تک i کی ویلیو 0 سے گریٹر یا ایکول ہے تو پھر انیشلائز کریں n-1. کیوں؟ یہ اس لیے کہ if you یہاں پہ اگر n equal to 5 ہے اور میں چاہتا ہوں لوپ 5 ٹائمز چلے تو میں اگر i is equal to n-1 کروں گا تو اس کی ویلیو آئے گی 4. تو 4 is less than greater than or equal to 0, صحیح ہے. پھر ڈیکریمنٹ کرے گا 3 is greater than or equal to 0, yes. 2 is greater than or equal to 1, greater than or equal to, and 0 جب اس کی ویلیو ہوگی i کی تو اس کے لیے بھی ٹرو ہوگا. so we have covered 1 2 3 4 5 times. اگر آپ نے ڈیکریمنٹ کرنا ہے اور آپ نے انیشلائز کیا اس کو n سے اور ڈیکریمنٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے ایکول پر نہیں لگانا, یہاں پہ گریٹر لگانا ہے. کیوں؟ بیکاز if i is equal to 5 تو ڈیکریمنٹ ہونے کے بعد 4 آئے گا which is سپوز اگر میں یہاں پہ ایکول نہیں لگاتا, there is no equal, so 5 is greater than 0, yes. 4 is greater than 0, yes. 3 2 1 is greater than 0, yes. اور جب ڈیکریمنٹ ہو کے 0 آئے گا تو is 0 greater than 0, no, تو یہ سٹاپ ہو جائے گا. تو بیسیکلی 0 کے لیے لوپ کی باڈی نہیں چلے گی. تو یہ کتنی ٹائمز ہوا 1 2 3 4 5, صحیح ہے. تو بیسیکلی اٹس اباؤٹ دس انیشلائز ویلیو, اور یہاں پہ 0 ایکول ٹو لگانا ہے کہ نہیں لگایا, اور اگر ڈیکریمنٹ کرنا ہے اور 0 پہ سٹاپ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر گریٹر دین اور ایکول ٹو لگانا ہے تو انیشلائز کرنا ہوگا n-1 سے, اور اگر ایکول ٹو سائن نہیں لگانا, سمپل گریٹر دین کرنا ہے, دین یو کین انیشلائز دس ود n. سو کامن مسٹیکس کیا ہو سکتی ہے, بس یہ آخری 2 سلائڈ میں کرتا ہوں اور پھر سٹاپ کرتے ہیں. کامن مسٹیک یہ ہے کہ جب آپ پروگرامنگ کریں تو یوزولی لیس دین کی جگہ کنڈیشن میں لوگ گریٹر لگا دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ انفینٹ لوپ بن جاتا ہے. یا آپ نے لیس لگانا ہے, لیس کی جگہ لیس دین اور ایکول ٹو لگایا, یا گریٹر کی جگہ گریٹر دین ایکول ٹو لگایا, یا اس کی جگہ یہ لگایا, تو یہ جو کنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا بندہ تھوڑا رک کے سوچے کہ میں نے کیا لگانا ہے. اور تو ان لاجیکل آپریشن میں یوزولی پیپل میک مسٹیکس, اور یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ i لیس دین اور ایکول ٹو n کرنا ہے کہ i لیس دین n کرنا ہے. تو آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انیشلائزیشن کے اوپر. انیشلائزیشن یوزولی اگر 0 ہے تو یو ول ناٹ سے یہ 0 کیوں کریں گے, آپ کہیں گے کہ وائی 0, یہ 0 اس لیے کہ نیکسٹ فیو لیکچر, ہمارے کچھ لیکچر باقی ہیں, اس میں ہم ایک کنسیپٹ پڑھیں گے ایریز. تو ایریز کے جب ہم یوز کریں گے تو ہم ہمیشہ 0 سے سٹارٹ لیں گے پھر لوپ.
تو دیٹس وائی زیرو کی بات اس لیے ہو رہی ہے. ادروائز آپ کہیں گے کہ بس انیشلائزیشن 1 صحیح ہے نا, وائی زیرو. لیکن جب آپ کے پاس ارے ہوتا ہے تو یوزلی وی اسٹارٹ فرام زیرو, اور پھر جب زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو وی ول یوز دس ٹائپ آف اسٹاپنگ کنڈیشن, ناٹ دس ٹائپ آف اسٹاپنگ کنڈیشن. سو یہ ہو گیا. اور باقی تھوڑا سا سینٹیکس میں کرنٹلی اگر آپ کو میں کہوں جو نالج آپ کے پاس ہے کہ سپوز میں یہ چیز اسکپ کر رہا ہوں, یہ نہیں دے رہا, تو ایرر ہوگا کہ کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ سینٹیکس ایرر ہوگا, پروگرام رن نہیں کرے گا. یا میں یہ لکھتا ہوں اور یہ نہیں لگاتا تو ایرر ہوگا, یا یہ ایرر ہوگا تو نہیں. یہ تینوں ایرر آپ کو نہیں دے گا, پروگرام چلے گا. لیکن شاید پروگرام اگر آپ نے صحیح فارمیٹ میں نہیں لکھا تو ایرر آ سکتا ہے. مینس کہ آل آف دیز آر آپشنل. syntax point of view سے they are optional, so you can skip this. جب آپ یہ skip کریں گے تو پھر تو یہ unlimited ٹائم چلے گا. لیکن جب یہ skip کریں گے, پریکٹیکلی نہیں ہوتا لیکن جسٹ syntax بتانے کے لیے, تو یہ چیز آپ باڈی کے اندر لگا سکتے ہیں. کاؤنٹ وہاں پہ نہیں لکھتے, یہاں پہ لگائے, فائن, نو پرابلم, صحیح ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اوکے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن یہ اسکپ کر رہا ہوں. اگر آپ یہ اسکپ کریں تو کیا ہوگا؟ جب یہ اسکپ کریں گے, آپ اسکپ کریں, لیکن آپ نے کم از کم یہ چیز لگانی ہے, صرف سیمی کولن. مینس کہ آپ نے ایکسپریشن کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا, صحیح ہے. آپ یہ چیز کریں, لیکن پھر انیشلائزیشن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لوپ سے باہر کریں, تو اٹ از فائن اگین, صحیح ہے. تو آپ اگر چاہیں تو آپ یہ بھی اسکپ کریں اور یہ بھی اسکپ کریں. جسٹ کنسیپچوئل باتیں ہیں. پریکٹیکلی وی ول نیور یوز دس مینی ٹائمس, صحیح ہے. وی ول نیور. سپوز یہاں پر آپ نے یہ اسکپ کیا, سمپل سیمی کولن لگایا, اور یہ بھی اسکپ کیا, پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو انیشلائز آؤٹ سائڈ لوپ کریں اور انکریمنٹ ان سائڈ باڈی. سو کاؤنٹ پلس پلس, یہاں پہ آخر میں کریں, شروع میں کریں, بیچ میں کریں, لیکن ان دا باڈی you should modify the counter. So practically it's possible to have a for loop like this. آپ skip کر سکتے ہیں, حالانکہ اس کا کوئی فنکشنلٹی کے اوپر فرق نہیں پڑتا, لیکن this will remain. پروگرام آپ کو ایرر نہیں دے گا. سپوز آپ نے اس طرح کیا, سمپل سیمی کولن اور پھر سیمی کولن فار آئی. اچھا میں ذرا اس کو دوسرا کر لیتا ہوں تاکہ سیمی کولن کے ساتھ, suppose counter is C, so while C is less than 10, so this expression is complete. یہ ایکسپریشن خالی ہے اور یہ والا بھی آپ نے خالی کیا ہے. تو سنٹیکٹیکلی پروگرام آپ کو ایرر نہیں دے گا as long as آپ نے کاؤنٹر کو یہاں پہ انیشلائز کیا ہو, C is equal to 1, اور باڈی کے اندر آپ انکریز کر دیں, C پلس پلس لکھتے ہیں یا C is equal to C پلس, تو آپ کا پروگرام ایرر نہیں, لاجیکل ایرر بھی نہیں دے گا, اٹ ول ورک فائن. صحیح ہے. تو مینس کہ دس ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو, اگر آپ یہ خالی ہو تو ایرر ہوگا, نہیں. لیکن خالی ہونے کا مطلب ہے کہ کم از کم یہ سیمی کولن تو ہوگا. اگر سیمی کولن بھی نہیں دیں گے تو وہ پارٹیشننگ ختم ہو جاتی ہے, کہ بیسیکلی یو ہیو گاٹ 3 partition in یا 3 expressions here. So C language میں basically this represent empty statement. Suppose آپ لوگوں نے ایک statement اوپر لکھا اور اس کو close کیا, اور دوسری لائن پہ simple یہ لکھا semi colon, تو C کہے گا کہ okay this is one statement, valid statement ہے, semi colon. حالانکہ اس کی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس کا, لیکن ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کیا, اور تو اس میں بیسیکلی وی اسکپڈ فرسٹ پارٹ, ابھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن فرسٹ پارٹ جب اسکپ کیا, سیمی کولن ضرور لگایا اور انیشلائزیشن بعد میں کی. دین میں نے کہا کہ اس میں کون سا, ہاں اس میں انیشلائزیشن ہے اور سیکنڈ بھی ہے, تھرڈ پارٹ از مسنگ. تو تھرڈ پارٹ مسنگ ہے, لیکن پھر اپنے باڈی کے اندر یو آر ریسپانسبل ٹو انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آئی. سملرلی پہلا بھی مسنگ ہے, سیکنڈ بھی مسنگ ہے, اٹس فائن, کر سکتے ہیں آپ, جس طرح بھی میں نے ایگزامپل دی. تو اس کیس میں یہ تقریباً وائل لوپ بن جاتا ہے.
وائل لوپ میں بھی اب کیا کرتے ہیں, انیشلائزیشن وائل لوپ سے پہلے کرتے ہیں اور ماڈیفیکیشن باڈی کے اندر کرتے ہیں. تو جب آپ فرسٹ پارٹ بھی اسکپ کریں اور سیکنڈ پارٹ بھی اسکپ کریں تو پھر یہ جسٹ لائک بیکم اے وائل لوپ, کیونکہ اس کی انیشلائزیشن آپ نے یہاں پہ کرنی ہوگی آئی کی, اور ماڈیفیکیشن اس کے باڈی میں. تو جسٹ اے کنسیپچول تھنگس, نتھنگ ٹو مچ, صرف یہ بتانا تھا کہ اس میں ایرر نہیں آئے گا. سو نیکسٹ از ایگزٹنگ ان اے لوپ. وہ ابھی دوسرا لیکچر ہے لیکن میں ابھی کنٹینیو نہیں کروں گا. تو اس میں ایک بریک اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک کنٹینیو اسٹیٹمنٹ ہے. مینز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ لوپ سٹارٹ ہوا تو یہ اب سپوز لوپ چلے گا 1000 ٹائمز اور آپ اس سے ایگزٹ نہیں ہو سکتے. تو اٹس پاسبل کہ کوئی کیلکولیشنز آپ کریں اور اس کیلکولیشن پہ آپ کو سپوز آپ نے 100 ٹائمز لوپ چلایا اور اس میں کچھ کیلکولیشنز کر رہے ہیں, اور اس کیلکولیشن میں اگر ویلیو 100 تک پہنچ, سپوز ایک خاص سٹیج پہ آپ کے پاس ایک ویلیو آ جاتی ہے جس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ باقی 900 ٹائمز بھی باڈی چلائیں لوپ کی, تو اٹس پاسبل کہ یو کین ایگزٹ دا لوپ. اس کے لیے بریک یوز کریں گے. تو مینز اگر آپ کا آبجیکٹیو 1000 ٹائمز لوپ چلنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے, اچیو ہو جاتا ہے, تو یو کین دیر از اے میکینزم ٹو اسٹاپ دا لوپ ایون ان دا مڈل. تو 1000 ٹائمز چلنا تھا لیکن 100 ٹائمز جب لوپ چلا تو آپ کا آبجیکٹیو پورا ہو گیا. سپوز یو آر ڈوئنگ سم کیلکولیشن, آبجیکٹیو پورا ہو گیا. سو وٹ یو کین ڈو, آپ کنڈیشنل اف لگائیں اور اف کے اندر بریک لگائیں تو یو کین ایگزٹ. سو سڈنلی یو ول کم آؤٹ آف دا لوپ. تو وہ ڈسکس کریں گے, اور پھر کنٹینیو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, یہ پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے. سو آج آپ کی کلاسز بھی ملٹیپل ہیں, تو دس از آئی تھنک انف فار ٹوڈے. اب میں نے ریکارڈ